السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب البیوع باب نمبر 51۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تبویب جو ہمارے سامنے رکھی ہے، باب الکیل علی البائع والمعطی، اس بات کا بیان کہ ناپ تول جو کیا جائے گا وہ بیچنے والے اور دینے والے کے ذمے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس تبویب پر بات کر لیں مختصر سی، پھر ہم احادیث جو آئی ہیں اس حوالے سے اس پر بات کریں گے۔ خرید و فروخت کے عمل میں ایک جانب چیز فروخت کرنے کا عمل ہے اور دوسری جانب سے وہ چیز خریدنے کا عمل ہے۔ بیچنے والا کوئی جنس دے رہا ہے اور خریدنے والا جوابی طور پر اس کی قیمت بطور قیمت کوئی جنس دیتا ہے یا کوئی نقدی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کیفیت میں شریعت نے جو ہمیں ایک کچھ فقہی احکام بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ بیچنے والا جب کوئی چیز بیچ رہا ہے اور وہ چیز مکمل طور پر اس کو وہ کاؤنٹ کر کے، اگر وہ چیز مایع ہے، لیکوڈ حالت میں ہے، تو اس پیمانے کے ساتھ اس کو وہ ناپے گا، تولے گا، اور اگر وہ چیز کاؤنٹنگ میں آنے والی ہے تو وہ کاؤنٹ کر کے دے گا، اگر وہ چیز تولی جانے والی ہے تو اس کو وہ تول کر دے گا۔ یعنی شریعت نے بیچنے والے کو اس بارے میں پابند کیا کہ آپ جو چیز بیچو گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ وہ چیز مکمل کر کے دو گے، وہ بیچی جانے والی چیز کسی بھی حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ عمومی طور پر جو چیزیں بیچی جاتی ہیں وہ زیادہ تر 3 حالتوں میں ہوتی ہیں، یا تو وہ مایع حالت میں ہوگی تو اس کے الگ سے ایک پیمانے ہیں، جیسا کہ لیٹر ہمارا ایک پیمانہ ہے، دودھ اور شہد یا لیکوڈ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ہم اس کو لیٹر کے حساب سے بیچتے ہیں۔ تو یہ بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو جتنی طلب ہے اسی طلب کے حساب سے یہ چیز پوری کر کے دے۔ دوسری جو قسم آتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، کاؤنٹنگ والی چیز، ایسی چیزیں جو شمار کر کے بیچی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کینو ہے، 1 درجن کینو ہے، کیلے ہیں 1 درجن ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض علاقوں میں کینو اور کیلے وزن کر کے بیچے جاتے ہیں تو وہاں وزن کیا جائے گا اس کا۔ تو دوسری چیز وہ اشیاء جو شمار کر کے دی جاتی ہیں، تیسری چیز وہ چیزیں جو وزن کر کے دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو زمین بیچی جاتی ہے، پلاٹس بیچے جاتے ہیں، یہ کاؤنٹنگ میں آ رہے ہیں۔ کاؤنٹنگ ان کی میٹرز میں ہے، گز میں ہے، جو بھی مطلب ہے مقامی طور پر جو بھی پیمانے استعمال ہوتے ہیں۔ پنجاب میں، کشمیر میں جس طرح مرلہ استعمال ہوتا ہے، یہاں کراچی میں گز استعمال ہوتا ہے۔ تو اینی وے جو بھی چیز بیچی جا رہی ہے وہ بیچنے والا جو ہے وہ شمار کر کے حتمی فگر جو وہ بتا رہا ہے اسی کیفیت میں وہ چیز اس نے آگے بڑھانی ہے۔ یہ ہو گیا البائع۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور لفظ لکھا، والمعطی، اور دینے والا۔ دینے والا، اس ایک لفظ کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ نے خرید و فروخت کے علاوہ ایک اور کیفیت کو بیان کیا ہے کہ کوئی شخص ادھار لیتا ہے یا ادھار دیتا ہے تو یا تو وہ ادھار لیتے وقت جو ادھار دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کاؤنٹ کر کے دے گا، جو چیز بھی ادھار دے رہا ہے، خواہ وہ وہی بات آ گئی، وہ لیکوڈ چیز ہے، وہ شمار ہونے والی چیز ہے، یا تولی جانے والی چیز ہے۔ دینے والا ادھار دے رہا ہے تو اس کو پوری طرح وہ پورا مطلب ہے اس کا پیمانہ کرے گا اور پھر وہ چیز اس کو ادھار دے گا۔ اسی طرح جب وہ ادھار لینے والا وہ چیز جب واپس کرے گا، ادھار لینے والا وہ چیز جب واپس کرے گا تو وہ بھی ناپ کے، تول کے، گن کے پیمانہ مکمل کر کے دے گا۔ یہ دوسری چیز آ گئی، دوسری بات آ گئی۔ تیسری چیز آ گئی کہ اگر خریدنے والا، یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تبویب بیان کی اس میں تو باب الکیل علی البائع، بیچنے والا، لیکن اگر خریدنے والا اور قرض واپس کرنے والا وہ بھی کوئی جنس دے رہا ہے تو وہ بھی
اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اس کو کاؤنٹ کر کے پیمانہ مکمل کر کے وہ ادا کرے گا۔ یعنی شریعت نے اس بارے میں فریقین کو، بائع اور مشتری دونوں کو پابند کر دیا اس بات کا کہ آپ اپنی جانب سے جو چیز دیں گے اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، جو آپ کی زبان پر ہے وہی کیفیت آپ کی ادائیگی میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ تھا تبویب کا مفہوم۔ آ جائیے پھر ہم اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جس آیت سے لغوی طور پر استشہاد کیا اور جو حدیث ہے وہ حدیثیں ہم ذرا اختصار کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وقول اللہ عز وجل وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ سورہ مطففین کی ابتدائی آیات میں ہے، کہ جب وہ دیتے ہیں ماپ کے یا وزن کرتے ہیں تو یخسرون، وہ کم کر دیتے ہیں۔ یہ اس رویے کی طرف نشاندہی ہے کہ دینے والا جو ہے وہ ناپنے تولنے میں کم وزن کرتا ہے، کم دیتا ہے، لیتے وقت اس کا پیمانہ اور ہوتا ہے، تو اس طرف اشارہ کیا گیا۔ یعنی کالو لہم او وزنو لہم، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ دوسروں کو ناپ کے اور یا تول کر دیں، جیسا کہ قولی یسمعونکم، کہ اور وہ تمہارے لیے سنتے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتالوا حتی تستوفوا، اکتالوا بھائی ماپ کر لو۔ اس ایک لفظ کے ذریعے اکتالو، یہ کیل، اس کا ایک اصطلاح کیل کی استعمال ہوئی ہے، ایک اکتال کی استعمال ہوئی ہے، ایک وزن کی استعمال ہوئی ہے۔ یہ تمام اصطلاحات گو ان کا محل استشہاد یا محل استعمال الگ الگ ہے، لیکن یہاں پر ان تمام اصطلاحات کا سب سے پہلا مطلب یہی ہے کہ آپ پیمانہ مکمل کریں، بس جو بھی ہے، اور وہ پیمانہ جس کیفیت میں بھی ہو۔ اگر ہم موجودہ دور کی جو تجارتی معاملات دیکھیں، آپ نے کسی بیرون ملک کسی سے کمٹمنٹ کی ہے کہ آپ نے اس کو اتنی مقدار میں اپنے گارمنٹس کے پیسز دینے ہیں، تو وہ آپ کی کاؤنٹنگ ساری مکمل ہونی چاہیے، آن پیپر بھی اور فزیکلی بھی وہ کاؤنٹنگ پوری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کہا اکتالوا حتی تستوفوا، بھائی ماپ کروا لو یہاں تک کہ اسے پورا کر لیا جائے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اذا بعت فکل، بھائی جب بھی فروخت کرو تو ماپ کر دو، یعنی مکمل پیمانہ مکمل کر کے دو۔ وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاقْتَلْ، اور جب خریدو تو بھی پیمانہ مکمل کر کے اپنی تسلی کر کے لو۔ بنیادی طور پر دیکھیں اس حدیث کا اور جو مفہوم تو جو میں ابھی تبویب کے حوالے سے بیان کر کے دے گیا ہوں، بیان کر دیا میں نے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بھائی جو دینے والا ہے، خواہ وہ فروخت کرنے والا ہے یا خریدنے والا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ وہ دے رہا ہے وہ پورا کر کے دے، پیمانہ پورا کر کے ادا کرے۔ اسی میں اگلی حدیث آتی ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص غلہ خریدے فلا يبعه، اس وقت تک اس کو فروخت نہ کرے، حتی یستوفی، یہاں تک کہ وہ پوری طرح قبضے میں نہ لے لے۔ وہ یہ حدیث بنیادی طور پر کتب احادیث میں اور کتب الفقہ میں یہ خریدنے اور بیچنے کے حوالے سے جو ایک شرعی کیفیت ہے اس میں بیان کی جاتی ہے۔ یعنی آپ کوئی چیز اس وقت تک بیچ نہیں سکتے جب تک وہ چیز آپ کے قبضے میں نہ آ جائے۔ میں انشاءاللہ العزیز آگے چل کر اگلی احادیث میں قبضے کا بھی مفہوم واضح کروں گا، لیکن سر دست یہاں پر جس حوالے سے یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے درج کی ہے وہ یہ ہے کہ حتی یستوفیہ، یہاں تک کہ وہ قبضے میں نہ لے لے۔ تو قبضے میں لینے سے ایک کنایتاً اشارتاً امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے کہ جو شخص قبضے میں لیتا ہے اپنی مطلب خریدی جو چیز وہ خرید رہا ہے، وہ قبضے میں لینے سے پہلے اپنی پوری تسلی کرے کہ اس کی جو ڈیمانڈ تھی، جو اس نے مانگا تھا، وہ چیز اتنی ہی مقدار میں، اتنی ہی کیفیت میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر حتی یستوفیہ سے مراد یہاں پر یہ ہے۔
اگلی حدیث جو ہمارے پاس آتی ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ. یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہی تقریباً 10-12 مقامات پر 10-12 مختلف عناوین کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور اس حدیث سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں. حدیث معجزات میں بھی، معجزات کے باب میں بھی بیان کی جاتی ہے، قرض کے باب میں بھی بیان کی جاتی ہے. لیکن یہاں جو بات ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد پر جب ان کی وفات ہوئی تو ان پر کچھ قرضہ تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کچھ سفارش کروائی کہ کچھ قرض خواہ جو ہے کچھ معاف کر دیں. اللہ کے نبی نے سفارش کی، انہوں نے یہ سفارش نہیں مانی. تو تب اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ جابر جاؤ اور جو کھجوریں تم بطور قرض ادائیگی کرنا چاہ رہے ہو ان تمام کھجوروں کو الگ الگ کر لو، اجوا کھجور الگ کر لو مدینے کی، اور دیگر جو کھجور کی چونکہ ایک سے زائد اقسام ہیں وہ ان ساری اقسام کو الگ الگ کر لو. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا جب کھجوریں الگ الگ کر لو تو پھر تم مجھے بلا لینا. تو میں نے اللہ کے نبی کو بلایا، فجلس علی اعلاہ او فی وسطہ، تو میں نے بلایا، اللہ کے نبی تشریف لائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس یا درمیان میں بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے کہا کل للقوم، یہ ہے محل شاہد ہمارا اس حدیث، کل وزن کرو، للقومی قوم کے لیے، یعنی جس قبیلے کو جس شخص کو تم نے دینا ہے اب تم اس کو شمار کرنا یا وزن کرنا یا پیمانہ کرنا شروع کر دو. فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ، یہاں تک کہ میں نے جس کی جتنی کھجور ادا کرنی تھی، جس کا جتنا قرض ادا کرنا تھا، میں نے ان سب کے لیے کھجوریں جو تھیں وہ تولنا شروع کر دیں اور تول کر دیتا رہا. تو یہاں سے محل استشہاد یہ لیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیمانہ جو ہے وہ پورا کرے گا. اور پھر وہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اتنی کھجوریں باقی تھیں جیسا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوئی. اور یہی حدیث جو ہے دوبارہ پھر ریپیٹ ہوتی ہے جابر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مطلب ہے فما زال یکیل لہم حتی اداہ، کہ بھائی وہ جابر جو تھے ان کے لیے کھجوریں تولتے رہے، ناپتے رہے اور تولتے رہے یہاں تک کہ قرض ادا کر دیا. باب نمبر 52 میں یہی بات آ گئی، باب ما یستحب من الکیل، غلہ وغیرہ جو ہے وہ ماپنا جو ہے، یعنی اس کا وزن کرنا، پیمانہ پورا کرنا یہ مستحب ہے. یہ حدیث ہے عن المقدام ابن مہدی کرب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلو طعامکم یبارک لکم، بھائی اپنا غلہ جو ہے وہ ماپ لیا کرو، اس سے تمہیں برکت حاصل ہوگی. اس میں دو باتیں مجھے کرنی ہے بس. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی یہ کیلو طعامکم، بھائی اپنے غلے کو جو خریدنا چاہتے ہو یا بیچنا چاہتے ہو اس کا وزن پورا کیا کرو، یعنی بوقت خرید و فروخت اس کا پیمانہ جو ہے وہ پورا کیا کرو. تو یہ بات جو ہے پیمانہ پورا کرنے کے ساتھ جو برکت کی بات کی گئی یبارک لکم، تو اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی. ہم نے ایک حدیث پہلے بھی ابھی پڑھی تھی، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ سچ بولیں گے اور اپنی مطلب جو چیز بیچ رہے ہیں اس کو مکمل طور پر واضح کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی خرید و فروخت میں برکت ڈالے گا. تو ایک بات تو یہ آ گئی. اچھا یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ خرید و فروخت کے وقت جو ہے وہ پیمانہ پورا کرنا ہے، خرید و فروخت کے وقت، اس کو خرچ کرتے وقت وہ کاؤنٹنگ نہیں کرنی. اس میں تو سیدہ عائشہ کی ایک حدیث ہے، کہتی ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہ میرے پاس کچھ جو تھے جنہیں میں ایک مدت تک استعمال کرتی رہی، آخر میں نے ایک دن ان کا وزن کیا تو وہ ختم ہو گئے. یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق میں ہے. یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ چیز خریدتے وقت آپ پیمانہ پورا کریں، لیکن خرچ کرتے وقت جو ہے اس میں آپ نے اس کی کاؤنٹنگ نہیں کرنی. اور میں اس حوالے سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جیب میں، آپ اپنی جیب میں جو پیسے رکھتے ہیں ڈیفینیٹلی بینک سے نکالے ہیں، اپنے گھر کی ڈرا سے نکالیں، تو وہاں سے آپ گن کر لیجئے تاکہ آپ کا حساب کتاب جو ہے پورا رہے، بیلنس پورا رہے. لیکن جیب میں جب رکھ لیا تو وہ خرچ کرتے وقت وہ بار بار گنا مت کریں، گننے سے اس کی برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ آپ اس کو لیتے وقت یا دیتے وقت کاؤنٹنگ کریں، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے اس کو لینے اور دینے کے بعد آپ کی جیب میں آ گئی، آپ کے پاس آ گئی، تو پھر خرچ کرتے وقت آپ اس کو گنیں مت، کاؤنٹ مت کریں، اس کی برکت والی کیفیت وہ باقی نہیں رہے گی. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی احادیث کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.